جب ہمارے گھروں پر عمومی عذاب ٹوٹتے ہیں تو گھروں میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا قرآن الماریوں میں پیک پڑا ہوا جانماز ہمیں یاد آ جاتا ہے. ہماری یہ ہاتھ جو گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہوتے ہیں، پھر یہی ہاتھ جب کسی ایسی سچویشن میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نظر نہ آئے تو وہاں ہم فل کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں. یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ یہ پریشانی، یا اللہ فلاں مسئلہ وغیرہ وغیرہ. اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ڈرنا اور فکر اس دوسرے حصے کی کرنی چاہیے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ان کی پرابلمس کو سالو کر دیتا ہوں تو پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مجھے کبھی پکارا ہی نہ ہو. بیماری، پریشانی، آزمائش کے ہوتے ہوئے بڑے وعدے ارادے کرتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ یہ کر دے، آئندہ کے بعد کچھ نہیں کروں گا. اللہ اس مسئلے سے نکال دے، آئندہ کے بعد یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں. اور جب اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ سالو کر دیتے ہیں، جب وہ دعا قبول کرتے ہیں، پھر سے اپنی پرانی زندگیوں میں ہم چلے جاتے ہیں، پھر سے اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر سے دنیا کو سمیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ ذرا سے سوچیں نا تو واقعی یہ ایک بہت اسٹرینج سچویشن ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یار. اور جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما لگتے ہیں. وہ اگر ایک برائی بھی کر رہے ہوں گے نا تو وہ برائی کو کرتے ہوئے بھی یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں. وہ معاشرے کے سکوپ کو فالو کرتے ہیں، ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. جو لوگ کریں گے وہ کریں گے، اچھے برے کی تمیز نہیں کریں گے. پرلے درجے کی گمراہی ہے یہ کہ ایک انسان گناہوں کو نیکیاں سمجھ بیٹھے، اپنے لیے ضروری سمجھ بیٹھے، گناہ کے کاموں میں اتنا آگے نکل جائے کہ اب وہ گناہ اسے گناہ لگتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھدار اسے سمجھائے تو آگے سے 100 دلیلیں پیش کریں گے. سمجھانے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کاش میں اسے چھیڑتا ہی نہ، میں اسے سمجھاتا ہی نہ. ان اندھیروں میں، نفس اور شیطان کے اس پنجرے میں وہی لوگ قید ہوتے ہیں جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. چھوٹے گناہوں کو لے کر ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، یہ ہے، وہ ہے. پھر یہ چھوٹے گناہ اس انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور بڑے گناہ انسان کو ان اندھیروں اور اس دلدل میں جا کر پھینک دیتے ہیں کہ جہاں سے نکلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. دنیا کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کی پرواہ کرو. دنیا جائے بھاڑ میں، اللہ کو کسی صورت مائنس نہیں کرنا لائف سے. زندگی گزارو، مرو، اللہ سے وہ جگہ لو، وہ جنت لو جس کی زمین تمہیں سیٹسفائیڈ کرے گی، جس کی دولتیں، جس کی عیش و عشرت تمہیں ایک الگ ہی وائب دے گی، جس کی خوبصورتی تجھ پہ سوٹ کرے گی. بس خیال کرنا کہیں چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ ہو جانا، کہیں دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کر دینا، کہیں حسین چہروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا. کیونکہ اللہ تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے، مجھے یاد رکھنا، میرے تعلق میں رہنا، غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا مجھے. دنیا کی یہی کوشش ہے کہ تو اسے بھول جائے. جب تو اللہ کو بھول جائے گا نا، ختم، تو کچھ نہیں ہے بھائی. کہتا رہے اپنے آپ کو جھوٹی زبانوں سے میں خوش ہوں، نہیں ہے خوش. سمجھتا رہے خود کو کہ بہت مشہور ہو گیا ہوں، ملین فالوور بن گئے، 2 ملین فالوور بن گئے، سبسکرائبرز بن گئے. او بھائی ٹکے کی اوقات نہیں ہے تیری. صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک لگا رہا ہے اسی فکر میں، کوشش میں کہ میں نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. ایک معاملہ بھی نہیں ٹھیک ہوگا. رب سے تعلق خراب کر کے دنیا سے تعلق اچھا کرنا، جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے تو بالکل ہی پریشان نہیں ہونا. یہ دنیا نے جن مسئلوں کی انٹروڈکشن آپ کو کروائی ہے، ایکچولی میں یہ مسئلے ہے ہی نہیں. اصل مسئلے تو مرنے کے بعد شروع ہوں گے. دنیا نے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف زدہ کر رکھا ہوا ہے. فاقوں کا آ جانا، عزتوں کا چلے جانا، بدنام ہو جانا، امی کے مسئلے، ابو کے مسئلے، گھر والے نہیں سمجھ رہے، کوئی لائل نہیں ہے، کوئی سنسیئر نہیں ہے. چھوڑے بھائی یہ سارے ٹوپی ڈرامے. فوکس کرے اپنے اللہ پر، فوکس رکھے اپنی آخرت کی زندگی پر. شیطان اور نفس مل کر ان ساری سچویشنز کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کریں گے کہ تم بہت کمزور ہو، لوگ تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہارے اتنے لائل ہونے کے باوجود، سنسیئر ہونے کے باوجود کوئی تم سے لائل نہیں ہے، تم سب کے ساتھ اچھے ہو، کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے. او بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے، کیوں بہلا پھسلا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھے، انہوں نے ہر درد فیس کیا لیکن اپنے فوکس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے، صحابیات کی زندگی کو سامنے رکھے تو وہ ہر اس درد سے گزرے جس درد کو لے کر آپ گلے شکوے کرتے، لیکن اس کے باوجود اپنا سارا فوکس اپنے اللہ پر رکھا اور خود پہ بھی بھروسہ کیا کہ ہم کر لیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنا سر درد نہ بنائیں. آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، جو ہوا سو ہوا. قصے کہانیوں سے نکلیں، ریالٹیز کو دیکھیں. اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسیجز بھیجے ہیں قرآن کی صورت میں، آج تک ہم نے وہ پڑھے ہی نہیں. پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ قیامت کے نزدیک بہت سارے لوگ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، چونکہ فتنوں کا دور ہوگا. ہر طرف سے یہ دنیا اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کی شہرتیں انسان کو گھیر چکی ہوں گی.
تو ان سے انسپائر ہو کے اکثر لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ کوئی محبت کے پیچھے لگ جائے گا، تو کوئی دولت کے پیچھے لگ جائے گا، تو کوئی شہرت کے پیچھے لگ جائے گا۔ دین ان کی زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکلتا جائے گا۔ اللہ کا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اہمیت ان کے دلوں سے نکلتی چلی جائے گی۔ وہ لوگ دن دگنی رات چگنی اس دنیا کی ترقیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن دین کے معاملے میں ان کو نہ کوئی شعور ہوگا، نہ علم ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ زبانی کلامی اللہ کے ماننے والے ہوں، اللہ کا نام دن رات لینے والے ہوں، لیکن ان کے کردار میں، ان کے عمل میں کوئی دین اور دینداری دکھائی نہیں دے گی۔ جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم اسی راستے کے حوالے کر دیں گے۔ کون سا راستہ؟ جو خود اس نے اپنے لیے چوز کیا ہوگا۔ اگر ایک انسان ہے، اسے دینداری کا راستہ اچھا نہیں لگ رہا، دنیا کے اسکوپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور یہ اس کی اپنی خواہش ہے اور اسی کے لیے اس کی سٹرگل ہے، اللہ حوالے کر دے گا اس کو دنیا داری کے۔ اگر ایک انسان کے سامنے یہ بات کلیئر ہے کہ یار حیا کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، بے حیائیوں سے دور رہنا ہوتا ہے، کیونکہ حیا انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلواتی ہے، جبکہ بے حیائی انسان کو دنیا اور آخرت کی ذلت کے حوالے کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کی گلیمر کو، دنیا کی فینٹیسی کو، دنیا کی عزت اور شہرت کو حاصل کرنے کے لیے بے حیائی میں جانا ہے، بے حیائی کے رستوں پہ چلنا ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے حیا سے، اسلام سے، قاعدے اور قانون سے، تو وہ انسان بے حیائی کے حوالے ہو جائے گا۔ دنیا ایسے منہ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی ایک خواہش ہے، اس کی ایک کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اور اس اٹریکشن میں یہ نوجوان اللہ کو اپنی لائف سے مائنس کرتے، اس کی ساری خواہشیں، اس کی ساری امیدیں، اس کی ساری سٹرگل اس دھوکے کی دنیا سے جڑ جائے، اور وہ ریالٹی جو اگنور کرنے سے بھی اگنور نہیں ہوتی، وہ حقیقت کہ جس سے انسان اگر آنکھ بند بھی کرے تب بھی وہ اس حقیقت سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، اس ریالٹی اور ان حقیقتوں سے انسان کو غافل کرتے۔ لگائے گی دنیا تمہاری بہت بڑی قیمت، اگر تم نشوں کے عادی ہو تو تمہیں نشے بھی کروائے گی، اگر تم محبتوں کے شوقین ہو تو نئے نئے چہروں سے تمہیں محبت بھی کروائے گی، اگر تم دولت کے پجاری ہو تو یہ دنیا تمہارے ایک ایک قدم کی بولی لگائے گی، لیکن بدلے میں تمہیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ بدلے میں وہ اللہ جو تمہارا رہبر ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو حلال طریقوں سے پورا کرتا ہے، جو اس انسان کا ساتھی ہے جو بن دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ دنیا کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس اللہ کو اپنے دل سے مائنس کر دو، اس اللہ کا خیال آپ اپنے دلوں سے نکال دو، اپنے ذہنوں سے نکال دو، پھر یہ دنیا آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گی، عزتیں، دولتیں، شہرتیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا دینے کو تیار ہو جائے گی۔ تو ہر کسی بھی صورت میں، مالدار ہو، غریب ہو، رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، جو بھی ہو بھائی، اللہ کو اپنے دل سے مائنس نہ کرنا اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے، ادروائز اپنی ہی سوچوں میں گرفتار ہو کر کہیں کھو دو گے خود کو، تمہارے اپنے دل کے جذبات تمہیں لے ڈوبیں گے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بربادی کا سامان اکٹھا کرنا شروع ہو جاؤ گے، کہ تمہاری یہ آنکھیں تمہارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی، اور ان آنکھوں کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں گمسم ہو جاؤ گے۔ اللہ کا احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کا یقین انسان کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا علم، اس کا شعور اسے یہ طاقت بخشتا ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور حق بات کرے، جبکہ گناہ اور اللہ سے لا تعلقی اور اللہ سے دور ہونا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایسا بندہ جو اللہ سے دور ہو جائے، عین ممکن ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ایک ویل سیٹلڈ انسان بن جائے، اس کا بینک بیلنس پہلے سے زیادہ انکریز ہو جائے، اس کی عزتوں میں، شہرتوں میں، فالوورشپس میں اضافہ ہو جائے، لیکن یہ ساری دولتیں، یہ ساری سچویشنز عارضی ہیں۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی مرتا ہے، ملین بلین ٹریلین فالوور ہولڈر بھی مرتا ہے، خوبصورت انسان بھی مر جاتا ہے، وہ جس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں، جو شہرتوں کی پیک پر ہوتا ہے، وہ بھی مرتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کا تعلق ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اکثر ہمیں گھروں سے اور دوستوں کے منہ سے یہ طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ تو نے یہ کیا لہٰذا تیری کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، تو نے اس کے ساتھ یہ فلاں فلاں کیا لہٰذا اللہ تجھے کبھی جنت نہیں دے گا۔ اللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان کی صرف ایک گناہ اور ایک خطا کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بلکہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ
جو ذرا برابر بھی نیکی کرے گا، نماز کا پڑھ لینا، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کر دینا، یہ تو بہت اپر لیول کی نیکیاں ہے۔ چھوٹی سی نیکی بھی اگر کوئی کرے گا تو اللہ رب العزت اس نیکی کا بدلہ اسے ضرور عطا کرے گا۔ گناہ کی سزا اپنی جگہ، لیکن نیکیوں کی جزا اللہ وہ ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ خود ہی سوچیں، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس رب کو آپ جانتے ہیں، کیا وہ رب ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کے ایک گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے؟ آپ کو نہیں لگے گا کہ بہت سارے انسانوں کے دلوں میں یہ کویسچن آئے گا کہ یہ تو انفیئر ہو گیا؟ ارے یہ معاملہ تو اللہ گناہوں کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر کسی بندے کی ایک بھی نیکی اللہ کو پسند آ گئی نا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ بہت فرینڈلی ہے یار، ہم سمجھ نہیں پا رہے اپنے رب کو۔ تو اینی ہاؤ، حقوق العباد میں تھوڑے سے محتاط رہا کریں۔ زندگی نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے، الحمدللہ سانسیں چل رہی ہیں، کسی کے ساتھ اگر کوئی برائی وغیرہ کی ہے، کسی کا کوئی حق دبایا ہوا ہے تو مرنے سے پہلے سارٹ آؤٹ کر لیں، باقی آپ کی نیکیاں انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گی۔ آپ کو ہر نماز کا بدلہ دیا جائے گا، ہر اس لمحے کا بدلہ دیا جائے گا جو لمحے آپ نے اللہ کے ساتھ گزارے۔ بس اللہ پر ایک پیارا سا گمان رکھیں کہ اللہ میرے دوست ہیں، اللہ مجھے سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سب خیر کرے گا۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں صرف انہی لوگوں کو شیطان کے حوالے کروں گا جو شیطان کے ہونا چاہے گے، جو اپنی مرضی سے یہ چوز کریں گے کہ ہم سے بندگی نہیں ہوتی بھائی، ہم سے یہ بے حیائیوں سے رکنا نہیں ہوتا، ہم سے نہیں پڑھی جاتی یہ 5 وقت کی نمازیں، وہ بھی وضو کر کے، ہم سے نہیں رہا جاتا پاک صاف، ہم نہیں کر سکتے توبہ، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ جبکہ دوسری طرف ہر وہ گناہ کریں گے جس میں دنیا کا بھی خطرہ ہوگا، آخرت کا بھی خطرہ ہوگا، رات کے 2 بجے ڈیٹ ماریں گے، گناہوں کے لیے نیندیں قربان کر دیں گے یہ لوگ، حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے، حرام میں رہیں گے، حرام میں مریں گے۔ اینی ہاؤ، تو ایسے لوگ جو خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کی ٹیم میں چلے جائیں تاکہ سارے گناہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، تاکہ بے حیائیوں میں ہم بہت بڑا نام کما سکے، صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک اس دنیا سے خوب فائدہ اٹھا سکے، تو ایسے لوگوں کو شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان کا دوست شیطان بن جاتا ہے، ان کے دلوں میں شیطان آ جاتا ہے، ان کی سوچ میں شیطان آ جاتا ہے، ان کو ان کی زندگیوں سے غافل کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ پھر مٹیریلسٹک بن جاتے ہیں، ان کو سارا کمفرٹ زون پھر بس اس دنیا میں چاہیے ہوتا ہے، ان کی ساری خواہشیں دنیا سے جڑ جاتی ہیں، ان کی ساری محبتیں دنیا کے لوگوں سے جڑ جاتی ہیں۔ اللہ کا کانسیپٹ ایسے ذہنوں سے آہستہ 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 مائنس ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اسی غفلت میں ان کو موت آتی ہے، اور موت آنے کے بعد جب اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تب جا کے ان کی عقل روشن ہوگی، تب جا کے یہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، ہائے افسوس ہم نے کیوں گناہ کیے، ہائے افسوس ہم نے کیوں شیطان سے ہاتھ ملایا، ہائے افسوس ہم کیوں رات کو 12 2 بجے تک گناہوں میں ملوث تھے، ہائے افسوس ہم کیوں عبادتوں کی طرف نہیں آئے۔ تو جب یہ اپنی آنکھوں سے اپنے گناہوں کا عذاب دیکھیں گے، اپنی غفلتوں کا عذاب دیکھیں گے، دنیا کی لذتوں کے بدلے جو آخرت کا عذاب دیکھیں گے، پھر یہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، اللہ سے گر گڑائیں گے، سوال کریں گے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج دے۔ نہیں کریں گے کچھ، صرف تیری عبادت کریں گے، تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے نجات۔ اور دوسری جانب اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو میری طرف آنا چاہیں گے نا، جو میرے لیے اسٹرگل سٹارٹ کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، عبادتوں کو اختیار کریں گے، میرے راستے پر چلنا سٹارٹ کریں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، عمل کی طرف جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو میں شیطان کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ ایسے لوگوں کی تو میں حفاظت کروں گا شیطان سے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، جن کے دل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ جتنا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے وہ اسی پہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف آئے، اللہ کو اپنا دوست بنائے۔ آج تک تم نے جو بھی کیا نا، اللہ نے چھپایا ہوا ہے نا، کسی کے سامنے رکھا تو نہیں ہے، تو جو اللہ تمہارے عیبوں کو اس دنیا میں چھپا سکتا ہے نا، وہ اللہ قیامت کے دن تم پر پردے فرمائے گا، لیکن اللہ سے چھپ۔ آج کے بعد کی زندگی اللہ کے حوالے کر، کوشش کرو گے، پکی نیت کرتے ہو تو اٹھو، دیر مت کرو، ابھی کے ابھی تم توبہ کرو، ابھی کے ابھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں غلط تھا، اب میں ٹھیک ہونے کی طرف بڑھوں گا، اب میں تیری طرف بڑھوں گا، اب میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کروں گا، اللہ اب میں لوگوں کی پرواہ نہیں کروں گا، دنیا کی پرواہ نہیں کروں گا، اب آگے کی زندگی میں تجھے اپنا رب مان کے تیرے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، تیرے لیے گزاروں گا۔ آپ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے وہی کام، کہ یہ مشکل نہیں ہے،
ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر کہ کہیں تمہاری زندگی اللہ کے نافرمانوں کی طرح تو نہیں گزر رہی، کہیں شیطان اور نفس نے تمہیں جکڑا تو نہیں ہوا، کہیں تم خواہشوں کے مرید تو نہیں ہو، کہیں تم ان لوگوں میں سے تو شامل نہیں ہو کہ جن کو اللہ 5 وقت اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی ملاقات کی طرف بلاتا ہے، اپنی یاد کی طرف بلاتا ہے، اور وہ ہر بار اللہ کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی سو کولڈ دنیاوی ایکٹیویٹیز کو پریورٹیز دیتے ہیں اور اللہ کو اگنور کر دیتے ہیں، آخرت کو اگنور کر کے دنیا کو مقدم رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، اللہ کو بھولنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں سچ میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے۔ گناہوں کو کرنے کے بعد بھی کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ تو پلیز مزید ٹائم ضائع نہ کرے، آلریڈی بہت ہو چکا ہے۔ آ جائیں اللہ کی طرف، آئیں گے نا؟ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کی ہر رات آپ کو ڈرائے گی، آپ کا ہر دن آپ کو مزید غمزدہ کرتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کا ہونا تمہاری زندگی میں بہت ضروری ہے تمہارے لیے۔ مرنے کے بعد کسی کو موقع نہیں ملا دوبارہ کہ وہ جائے اور اپنے اعمال ٹھیک کر کے واپس آ جائے، آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اگر مگر کاش یہ وہ اس کے حوالے نہ ہو، اپنی یہ زندگی سوچ سمجھ کر گزارے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچا کرے کہ اس کام میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہو جسٹ بیکاز آف کہ انہوں نے سچ اور جھوٹ کا سہارا لے کر تمہیں اس بات کا یقین دلا دیا ہوتا ہے کہ وہ تمہارے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے نہیں ہوتے۔ ساری عمر ترسا ترسا کے رکھا جاتا ہے آپ کو، قدم قدم پر آپ کو آپ کی محبتیں ذلیل کرتی ہیں، آپ کے اپنے آپ کو ساری عمر سمجھ نہیں پاتے، لیکن پھر بھی آپ نے کسی نہ کسی وجہ سے ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھا ہوتا ہے، برقرار رکھا ہوتا ہے، اور اب کو پیچھے چھوڑ دیا یار ہم نے، بہت پیچھے۔ حالانکہ رب محبت کرنے والی ذات ہے، بھروسہ کرنے والی ذات ہے، یقین کرنے والی ذات ہے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آ جاتے اپنے اللہ کے پاس۔ جو ہوا سو ہوا، اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے۔ آگے کی زندگی کو ویسے جیتے ہیں جیسے کہ اللہ چاہتا ہے۔ بتاؤ، آگے کی زندگی ضائع کرنی ہے یا قیمتی بنانی ہے؟ انسانوں کی غلامیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے، دنیا کی دولتوں کو، عزتوں کو اور شہرتوں کو تو سمیٹا جا رہا ہے، لیکن اس رب کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا جس رب نے اس پوری انسانیت پر اتنی نعمتیں کر رکھی ہیں، اتنی نعمتیں کر رکھی ہیں کہ اگر یہ ساری انسانیت مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دے، ٹھکرانا شروع کر دے، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی سانسیں رک جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، بہت سارے لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، بہت سارے لوگوں نے اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزاری۔ آج وہ اللہ سے منتیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، اور واللہ آج کے دور میں بھی اللہ رب العزت کو اگنور کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ سیریس نہیں ہوا جا رہا، اللہ کو ٹائم نہیں دیا جا رہا، اللہ کے دین پر نہ جانے لگ رہی ہیں، نہ مال لگ رہا ہے، نہ وقت لگ رہا ہے۔ وہ دین کے جس کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ دین کے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، آج اسی دین کو اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر، 4-4 لاکھ کے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھا کر، چند سیکنڈ کی لذتوں کے بدلے 2-4 خواہشیں اور چند ٹکوں کی خاطر دین کو ماننے والے ہی دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ مسلمان اس دین پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے آیا تھا، آج مسلمان نے اس دین کو مشکل کہنا شروع کر دیا۔ آج اس مسلمان کے پاس اس دین کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ارے دین کو دنیا پر نافذ کرنے کو تو چھوڑو، اپنی ذات پر نافذ نہیں کیا جا رہا۔ وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں جنہوں نے اللہ کے نام پہ غیرت کرنی تھی اور غیرت کرتے ہوئے وہ اچھے بھی لگتے، آج وہی لوگ گناہوں کی طرف قدم بڑھا رہے، چند ٹکوں کے لیے عزتوں کے سودے کر رہے ہیں، عزتوں کو محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ ارے کہاں وہ نوجوان جو 20-20 25-25 سال کی عمروں میں اس دین کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اور کہاں ہم کہ جیسے ہی جوانیوں کا نشہ چڑھتا ہے لذتیں گھیر لیتی ہیں، گناہ اپنے لیے ضروری سمجھ لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی، وہ عورت جس نے اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنی تھی کہ جس تربیت کے بعد ان اولادوں کے دلوں میں اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے جذبے پیدا ہوتے، وہی لڑکیاں آج اپنے آپ کو سجا دجا کے ایک مجسمہ بنا کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو پیروں سے روندا جا رہا ہے۔ ایکچولی میں اللہ کی بغاوتوں میں ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ
دلوں کی جو کنڈیشن ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہے۔ دنیا اور اس پہ موجود وہ سو کولڈ کامیابیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کی عادت ڈلوا دی ہے۔ ہمارا دل دنیا سے متاثر ہو چکا ہے، دنیا کا نفع نقصان، محبت نفرت، صحیح غلط سب کچھ سمجھ آتا ہے۔ اچھی بات ہے، آنا چاہیے، شعور کا ایک حصہ ہے، لیکن غلطی ہماری یہ ہے، جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو وہ ویلیوز نہیں دی جو کہ دینی چاہیے تھی، آخرت کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جتنا کہ سمجھنا چاہیے تھا۔ ایک ادنا سے فقیر سے لے کر بڑے بڑے بادشاہوں کی یہ بھاگ دوڑ ہے کہ اسے دنیا ملے، فقیر بھی تھک جاتا ہے، بادشاہ بھی تھک جاتے ہیں، لیکن دنیا ان کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ ان کے نصیبوں میں ہوتی ہے، جو اللہ نے لکھی ہوتی ہے۔ ہم دیندار بننے کے بجائے دنیا دار بن گئے۔ آئے تھے اللہ کا پرچم پوری دنیا پر لہرانے کے لیے، لیکن نفس اور ہوس کی خواہشوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان خواہشوں کو پورا کرتے کرتے تو میں اپنے آپ کو ہی بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی فاغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ کاش ہمیں ان الفاظوں کے اندر چھپی وہ محبت جو اللہ ہم سے کرتا ہے وہ سمجھ آ جائے، وہ مغفرت سمجھ آ جائے کہ جس مغفرت کا فائدہ اٹھا کر بڑے سے بڑا مشرک بھی، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا گنہگار بھی پاک صاف ہو سکتا ہے۔ وہی بات کہ جب بات اللہ کی آئے گی دل نہیں چاہے گا۔